مختلف سیاسی جماعتوں کے رہنما ہمارے اس پروگرام میں تشریف لائے، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ تقریریں، خطابات، بیانات آپ بڑی دیر سے سن رہے ہیں۔ موضوع محدود ہے اور خطباء کی تقریروں میں یقیناً تکرار بھی ہوا ہوگا۔ میں صرف ایک بات آپ سے عرض کروں گا۔ دو طبقے ہیں جنہوں نے یہ پروپیگنڈا کیا کہ علماء دیوبند پاکستان کی تخلیق اور بنانے کے مخالف تھے۔ ایک طبقہ سیاسی ہے اور دوسرا طبقہ مذہبی۔ اس مذہبی طبقے کو علماء دیوبند سے، توحید پرست لوگوں سے، مقابر پرستی کے خلاف آواز اٹھانے والوں سے قدرتی بیر ہے۔ وہ ہر موقع پر علماء دیوبند کی تحقیر میں لگے رہتے ہیں۔ سیاسی لوگ جو اس بات کا پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ علماء دیوبند پاکستان کی تخلیق اور بنانے کے مخالف تھے، میں ان سے گزارش کروں گا کہ پاکستان اور ہندوستان کی جو تقسیم ہوئی، اس سے پہلے ہندوستان پر انگریز قابض تھا۔ اس کا کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا۔ انگریز حکومت کرتا تھا، اس نے اپنے پنجے گاڑ لیے۔ ادنا فہم و شعور رکھنے والا انسان یہ سمجھتا ہے کہ جب تک انگریز ہندوستان سے نہ نکلتا تو پاکستان معرض وجود میں انگریز کو نکالنا ضروری تھا، پھر پاکستان بننا تھا۔ اس سیاسی طبقہ کو میں چیلنج کرتا ہوں کہ انگریز کے خلاف جد و جہد کرنے میں، انگریز کو ہندوستان سے نکالنے میں تمہارے کسی لیڈر نے ایک دن بھی قربانی دی ہو تو پیش کرو، لے آؤ ہمارے سامنے۔ تمہارے کسی لیڈر نے انگریز سے بغاوت کرتے ہوئے جیل کاٹی ہو، کالا پانی بھگتا ہو، پھانسی کے پھندے کو چوما ہو،
یہ جو آج بڑے فن خان سیاسی ہیں، یہ انگریز کے گھوڑوں کی مالش کیا کرتے تھے، یہ انگریزوں کے بوٹ پالش کرتے تھے، انہیں گھوڑی پال مربے ملتے تھے، کئیوں کو انگریز نے 100 مربے دیے کہ یہ غدار تھے اور انگریز کے خلاف بغاوت کرنے والوں کی نشاندہیاں کرتے تھے۔ انہوں نے مربے لیے، ان کے بوٹ پالش کیے، اور علماء دیوبند شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ مالٹا میں 5 سال کی قید کاٹ رہے تھے۔ حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ مصائب برداشت کر رہے، جلا وطن کیے، کالا پانی بھگتا، پھانسیوں کے پھندے کو چوما اور انگریز کو ہندوستان سے نکالنے پہ مجبور کیے۔ ہندوستان سے نکلنا پڑا انہیں جب انہوں نے، مولانا نے ابھی بیان کیا، مولانا ابوالکلام آزاد سے جب جج نے پوچھا تمہارا پیشہ کیا ہے، اس نے کہا پیشہ تو بتاتا ہوں، لکھو گے؟ اس نے کہا نام لکھا ہے، ولدیت لکھی ہے، قومیت لکھی ہے، پیشہ بھی لکھوں گا۔ فرمایا پیشہ انگریز کے خلاف بغاوت کر۔ کب کہا؟ جب یہاں انگریز کی حکومت تھی، کوئی حزب اختلاف نہیں تھی۔ اگلی بات بڑی عجیب، انگریز جج کہتا ہے ہوش میں ہو؟ کیا کہہ رہے ہو؟ فرمایا یہ میری جوانی کے ساتھی کھڑے ہیں، مولانا حسین احمد مدنی، مولانا مفتی کفایت اللہ، مولانا سعید احمد دیلوی، یہ میری جوانی کے یار ہیں، دوست ہیں، ساتھی ہیں، ان سے پوچھ کے دیکھ جب سے ابوالکلام نے ہوش سنبھالا ہے آج تک جھوٹ کبھی نہیں بولا، زنا نہیں کیے، ان سے پوچھ کے دیکھ، اب بھی جو کہہ رہا ہوں تو سچ کہہ رہا ہوں، پیشہ انگریز کے خلاف بغاوت کر۔ اس نے سزا تجویز کی، لکھی، سمجھا یہ مولوی ہے لڑکھڑا جائے گا۔ سزا سن کر مولانا ابوالکلام آزاد نے ایک جملہ کہا، تاریخ نے اس کو نقل کی، مزہ ہی آ گیا، بالکل انہی کی زبان میں سمجھانا چاہتا ہوں۔ فرمایا جناب جج، یہ سزا لکھتے ہوئے جتنی حرکت تیرے قلم میں پیدا ہوئی ہے، کعبہ کے رب کی قسم ہے یہ سزا سن کر اتنی حرکت میرے دل میں پیدا نہیں ہوئی۔ قربانی دی انہوں نے، جیلیں بھگتی انہوں نے، جلا وطن رہے وہ لوگ۔ یہ تو میں نے ان لوگوں کو جواب دی۔ وقت بڑا مختصر ہے اور میں اختصار کے ساتھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ وہ جو مذہبی طبقہ ہے، آپ میری طرف توجہ رکھیں گے، وہ جو مذہبی طبقہ ہے جو علماء دیوبند کو طعنہ دیتے ہیں کہ انہوں نے پاکستان بنانے کی مخالفت کی تھی، میں نے عرض کیا نا، یہ میری بات آپ نے غور سے سن، اس میں تھوڑا سا طنز بھی ہوگا۔ انگریز کے خلاف ہمارے اکابر نے جدوجہد کی، جیلیں بھگتی، قربانیاں دی، اور جو مذہبی جماعت ہے نا، جو ہمیں طعنہ دیتے ہیں کہ انہوں نے پاکستان کی مخالفت کی تھی، جب ہمارے علماء انگریز کے خلاف جنگ کر رہے تھے تو اس مذہب کا جو بانی ہے نا، اس کی عمر 2 سال تھی، اس ویلے کچھا بھی کو نہیں سی پایا، جس وقت ہمارے علماء قربانیاں دے رہے تھے، جس وقت ہمارے اکابر قربانیاں دے رہے تھے۔
آزادی تو ہمیں ملی، بظاہر ہم ہندوستان سے آزاد ہوئے، لیکن یہ جو ابھی ایک بچے نے نغمہ پڑھا، یہ تمہارا پاکستان ہے، یہ ہمارا پاکستان ہے، نہیں، یہ بیوروکریٹ کا پاکستان ہے، یہ سیاسی لوگوں کا پاکستان ہے، جنہوں نے اس ملک کو گنڈیری کی طرح چوسا ہے اور اب تک اسے چوس رہے ہیں، یہ ان کا پاکستان ہے۔ میرا اور آپ کا پاکستان کیا ہے؟ ہم انہیں فراہم کی جاتی ہے، وہ دیکھیں، نوکر چاکر دیکھیں تو پھر معلوم ہوتا ہے یہ ان کا پاکستان ہے، انہی لوگوں کا پاکستان ہے، انہی لوگوں نے اس پاکستان سے فائدہ حاصل کیا، اپنی تجوریاں بھریں، لیکن ہم غریب لوگ جنہیں ظلم کی چکی میں پیسا گیا، بجلی کے بل، گیس کے بل، عدالتوں میں دھکے، تھانوں میں دھتکار دینا، کسی کا لحاظ نہ کرنا، جن لوگوں کو انہوں نے دھتکارا ہے، ذلیل کیا ہے اس ملک میں، انشاءاللہ اگر اس ملک پر میرا رب نہ کرے اگر کوئی برا وقت آیا تو یہ کھانے والے لوگ کہیں نہیں ملیں گے، ہم پہلی صفوں میں ملیں گے انشاءاللہ۔ اس ملک کو یہ لوگ بچائیں گے جو ظلم کی چکی میں جن کو تم نے پیسا ہے۔ عدالتوں میں جائیے، کیا ہو رہا ہے آپ کی عدالتوں میں؟ 136 نمبر پہ ہیں آپ، پوری دنیا میں ہمارا عدالتی نظام 136 نمبر پہ ہے، کوئی انصاف نہیں ملتا غریب کو۔ آپ کسی تھانے میں جائیں، آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ کہاں سے سفر کرتا ہے بندہ؟ 60 کلومیٹر سفر کرتا ہے وہ غریب آدمی، ایک دفتر کے دروازے پہ پہنچتا ہے تو چپڑاسی کہتا ہے صاحب تو میٹنگ میں ہے، وہ بیچارہ روٹی چنے غریب آدمی کہیں سے پیٹ پوجا کر کے پھر دفتر میں آتا ہے تو چپڑاسی کہتا ہے صاحب تو پچھلے دروازے سے گھر چلے گی۔ یہ ظلم ہے جو اس ملک میں ہو رہا ہے۔ کوئی احساس نہیں ہے کہ یہ 60 کلومیٹر سے چل کے آیا ہے غریب آدمی، اس کے پاس کرائے کے پیسے بھی نہیں ہیں، کوئی احساس نہیں ہے کسی کو، تو پھر یہ ہمارا پاکستان اور تمہارا پاکستان کیسے ہوا؟ یہ پاکستان تو ان لوگوں کا ہے جنہوں نے، کیا کہوں میں، یہ پارلیمنٹ کے ممبر، یہ سینٹ کے ممبران، ان کی آپ مراعات پڑھیں، ان کی آپ تنخواہیں دیکھیں، ان کا آپ یومیہ مراعات ان کی دیکھیں، آپ حیران ہو جائیں گے۔ وکیلوں کی ایک کھیپ ہے، 100 سے زیادہ وکیل، 4 صوبوں کا ملک اور 100 سے زیادہ وکیل، ان کو محکمے نہیں ملتے، وزیر بنا دیے گئے، محکمے نہیں ملتے۔ صدر ایوب خان اس ملک کے صدر تھے، مشرقی پاکستان بھی ہمارے ساتھ تھا، جو آج بنگلہ دیش ہے وہ بھی ہمارے ساتھ تھا، مغربی پاکستان جس میں آپ موجود ہیں، دونوں بنگلہ دیش اور پاکستان، ان کے وزیروں کی تعداد صرف 8 تھی، 8 وزیر پورے پاکستان کو کنٹرول کرتے۔ وہ جو وزیروں کی تنخواہیں ہیں، ان کے پروٹوکول ہیں، انہیں مراعات دی جاتی ہیں،
کہاں سے آتی ہیں؟ یہ ہمارے بجلی کے بل، یہ ٹیکس ہمیں نچوڑا گیا اور ہمیں نچوڑ کے انہیں پالا گیا ہے۔ میں عمرے سے واپس آیا تو سب سے پہلی سلامی مجھے واپڈا نے پیش کی۔ مجھے کہا گیا کہ مسجد کے 1 میٹر کا بل 1,04,000 روپے آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں کہاں سے کہاں معاملہ پہنچ گیا ہے۔ اللہ اس ملک کو سلامت رکھے، اللہ اس ملک کو تا قیامت سلامت رکھے، اللہ اسے گرم ہوا بھی نہ لگنے دے۔ اس ملک کے جو دشمن ہیں، چاہے وہ اندرونی ہیں چاہے وہ بیرونی ہیں، جتنے بھی دشمن ہیں اس ملک کے، اللہ انہیں تباہ و برباد کر دے، اللہ ان کے عزائم خاک میں ملا دے، اور اللہ کوئی ایسا حکمران دے دے۔ میں یہ تو نہیں کہتا کہ حضرت عمر جیسا دے دے، یہ ناممکن سی بات ہے۔ اللہ کوئی ایسا حکمران دے دے جو دین کے معاملے میں اور عوام کے معاملے میں خیر خواہ ہو، اس کے دل میں درد ہو عوام کا۔ اللہ کوئی ایسا حکمران نصیب فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ دعا میں نے کر دی ہے، آپ نے آمین کہہ دی ہے۔ جنہوں نے وضو کرنا ہے وہ وضو کر لیں، اور اذان کے بعد فوراً نماز پڑھیں گے جی۔